اگر کھا رہے ہیں تو کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے پہلے مشورہ ضرور لے لیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے لیے مفید ہے بھی یا نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، اس نے حدیث پڑھ لی کہ 7 کھجوریں صبح کھانے سے یہ فائدے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ شوگر کے پیشنٹ کے بارے میں نہیں ہے نا. وہ 7 پتہ چلا شوگر لیول بڑھ گیا. تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں جو میں نے بتایا نا، قرآن مجید کی اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں گے نا، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کے ماہرین کی طرف لوٹاؤ. تبھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار حدیث کا مطلب اگر حلال و حرام کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو فقہا سے پوچھو، علماء سے پوچھو حدیث کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امام احمد ابن حنبل بہت بڑے فقیہ مجتہد گزرے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو، میرے والد کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یعنی اپنی بہو کو طلاق دلوانا چاہتے ہیں. میرے باپ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دو. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا نہیں چھوڑو. تو اس شخص نے فوراً حدیث پیش کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا تھا کہ میں اپنی بیوی کو، میرے والد کہتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو، یعنی اور والد بھی کون تھے؟ عمر بن خطاب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کی اطاعت کرو، یعنی باپ کے کہنا مانو اور بیوی کو ڈیورس دے دو، طلاق دو. صحیح. تو اس شخص نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ نبی تو فرما رہے ہیں کہ باپ جب کہے تو بیوی کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، اور عبداللہ بن عمر سے آپ نے فرمایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑو. تو اب دیکھیں وہ آدمی عقل مند تھا نا، طلاق دینے سے پہلے جو حدیث کے ماہر ہیں ان سے پوچھنے آ گیا نا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. خود ہی طلاقیں دے کے آ جاتا، کتنا نقصان ہوتا کہ بھائی حدیث آئی پوچھوں گا، وہ نبی نے حدیث میں فرمایا کہ ابا کی مانو اور بیوی کو چھوڑ دو. تو امام احمد نے فرمایا کہ تمہارے ابا حضرت عمر جیسے، ٹھیک ہے نا، کیا تمہارے ابا جو ہیں حضرت عمر کی طرح ہیں؟ وہ ادھر حضرت عمر تھے، ان کے بارے میں نبی کو یقین تھا کہ وہ غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین جب اولاد کو حکم دیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو اولاد کو چاہیے کہ چھوڑ دیں. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن والدین کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ والدین صحابہ کرام تھے جو جن کے وہ معیار تھا. آج اگر والدین کو اجازت دے دی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، معمولی چیزوں پہ ان کے اپنے ذاتی کچھ مسائل ہوتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں اس حدیث کو بھی فقہا سے پوچھا جائے گا. تو یہ صرف میڈیکل سائنس کی حدیث نہیں ہے بلکہ تمام حدیثوں کے بارے میں ہے کہ جب بھی کسی حدیث میں حکم ہوگا تو اگر وہ فقہ سے متعلق حکم ہے، جائز ناجائز سے متعلق حکم ہے، تو وہ فقہا سے پوچھا جائے گا، وہ بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور اگر میڈیکل سائنس سے متعلق حدیث ہے تو ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا یا ماہر طبیبوں سے پوچھا جائے گا، وہ بتائیں گے کہ اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. اپنی طرف سے آپ خود فیصلہ اس بارے میں نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا ورب حامل فقہ غیر فقیہ، جو بات مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ. بہت سے لوگ بات سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، پہنچاؤ گے تو وہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. صحیح. تو اب کس کو پہنچایا جائے؟ تو جو ٹاپک، جو موضوع حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے اس موضوع سے متعلق ماہرین کو پہنچائی جائے گی وہ حدیث، وہ آپ کو بتائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. آج میرا خیال ہے کہ اگر آج لوگ اس کو دھیان سے ہماری اس گفتگو کو سنیں، مولوی صاحب حیران ہوں گا کہ میں بہت سے کتابچے دیکھتا ہوں، لوگ وہ پیشنٹ ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس کتابچے کا جو سرورک ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ پوری جو بات ہے وہ حدیث ہے اور اس میں وہ ایسے علاج. بھول نہ جاؤں، سوری، یہ بہت اہم ٹاپک ہے آپ نے چھیڑا ہے اور میں چھڑ بھی گیا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ اس بارے میں موضوع من گڑت حدیثیں بہت زیادہ ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. شہد ایک نہار منہ پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، بھائی شہد میں شفا ہے، حدیث میں آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے مریض کو شہد پلایا، اس کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. لیکن یہ جو 1 چمچہ صبح نہار منہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، میں نے ایسی کتابیں پڑھی ہیں جن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے یوں کیا تو جو کا دلیا صبح نہار منہ کھایا تو اس کا. ایک حکیم صاحب تھے، میں ان کے پاس گیا، میرا پیٹ خراب تھا. میں نے کہا حکیم صاحب میرا پیٹ بہت خراب ہے. انہوں نے کہا جو کا دلیا صبح نہار منہ کھائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کھا لیں گے انشاءاللہ، آپ کہہ رہے ہیں تو. پھر آگے انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے جو کا دلیا کھاتا ہے اس کا پیٹ ایسے دھل جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی انہوں نے کوئی مثال دی. میں نے کہا یار حکیم صاحب یہ زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے.
تو جتنا بس ہے آپ کا ایک تجربہ ہے، اور تلبینہ کھانے کی حدیث میں ترغیب ہے، وہ جو ہی سے بنتی ہے، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو کا دلیہ صحت کے لیے اچھا ہے، پیٹ اچھا رہتا ہے، قبض نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں کھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائف اسٹائل ہمیں دیا ہے، جو قرآن نے جو غذاؤں کا تذکرہ کیا ہے، وہ آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، اور بھی کچھ ڈاکٹرز حضرات ہیں جن سے میں گائیڈنس لیتا رہتا ہوں، تو ان کا سب پر اتفاق ہے کہ بھائی جو قرآن میں انجیر کا ذکر ہے، قرآن میں زیتون کا ذکر ہے، تو بہترین چیز۔ آپ جانتے ہیں بہترین چیزیں ہیں یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھائی ہے، گندم نہیں کھایا۔ آپ بھی بتاتے ہیں گندم سے موٹاپا آتا ہے، جو آج ہم پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح صبح بیٹھ کے،